أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹ از ایمان کی سرٹیفکیٹ سیریمنی میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید. آئیے ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں پر امامہ طاہر صاحبہ موجود ہیں. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امامہ طاہر ہے اور آج میں انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. جزاکاللہ خیرن کثیرن امامہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے پڑھنا پڑھانا آپ کے والدین کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ فرما دے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام مزید آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہماری ہردل عزیز معلمہ سادہ ام دانیال صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اس تقریب کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات ہماری طالبات کے سامنے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی. آج کی سرٹیفکیٹ سرمنی میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید. الحمدللہ یہ کورس تقریباً 2 ماہ پر مشتمل تھا، اور اس کورس کے اندر ہم نے ایمانیات کو سمجھا، اور امید ہے کہ اس کورس سے ہمارے نظریات، ہمارے عقیدے میں ایک بدلاؤ اس کورس نے ایک بدلاؤ ڈالا ہوگا. اس کورس کے اندر ہم نے شرک کی سنگینی کو سمجھا کہ اللہ کے ہاں شرک کس قدر بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی معافی نہیں رکھی، بالکل بھی معافی نہیں ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایمان و یقین کی محنت کی، اور پھر صحابہ کرام کی ایسی ٹریننگ کی کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کرام نے دین کے لیے ہر قسم کی جانی مالی قربانی پیش کی. یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ شاید کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمارے عمل میں ذرا کمزوری ہے کہ صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی دی دین کی خاطر. حضرت ابو بکر کی زندگی کو دیکھا جائے تو راہ خدا میں انہوں نے اپنا مال، سارا مال گھر کا لے آئے، سارا گھر کا مال خرچ کیا. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس موقع پر ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں. آج موقع ہے. تو وہ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، کیونکہ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے دل ایمان سے منور تھے، دلوں میں صرف اللہ بستا تھا، اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ کا فرمان ہوتا تھا، ویسے وہ اس پر عمل کرتے تھے. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دل کے اندر محبت تھی. اور یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر اور چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اب اسلام میں دیکھا جائے، اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری ہے اس کو دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے، تو جیسے مردوں کی قربانی ہے اسلام کی خاطر، ایسے ہی عورتوں کی بھی قربانی ہے. حضرت فاطمہ جو ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. 2 جہاں کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور خادم کی درخواست کرتی ہیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور مشق کی وجہ سے سینے پہ اس کے نشان پڑ گئے ہیں، اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے میرے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت تو آپ خادم دے سکتے تھے، لیکن اس سے بہتر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی کہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہیں. تو آج عورتیں گھر کے کام کاج کو ایک آر سمجھتی ہیں.
کہ جی بات وہی ہو رہی تھی کہ ہم کسی بھی کام کو ہلکا نہ سمجھیں کہ یہ کام ہلکا ہے. تو نیکی کے کتنے مواقع ہیں ہمارے سامنے، ہم کسی بھی نیکی کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. تو اگر ہم اپنی نیت بنا لیں نا، نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جب ہم نیت اپنی خالص بنا لیں اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں نیکی کا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کو اپنے سے آسانیاں پہنچا رہے ہیں، کسی کی کسی طریقے سے بھی ہم مدد کر رہے ہیں جانی مالی، تو اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کرنا، یا تو بس ایک کہ چھوٹا سا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے عقیدہ جو ہے نا اس کو ہم چیک کریں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی ذات پر کس حد تک ہے، اللہ کی ذات پر کس حد تک ہمارا ایمان و یقین ہے. کیا ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو بخوبی سر انجام دے رہی ہیں؟ کیا ہم پردے کی پابند ہیں؟ ہمارا دین تو بہت آسان ہے، پردے میں رہ کے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے. اور ساتھ میں ہم نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ جو شیطان ہے اس نے جو پہلا گناہ کروایا آدم حوا سے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو برہنہ کیا، اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو بے پردگی ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جیسے گھر کے اندر کا پردہ ہے اس طرح گھر کے باہر کا بھی پردہ ہے. تو وہ تو ماشاءاللہ سے ہم جانتے ہوں گے کہ سورۃ نور کے اندر وہ پورا ایک پردے کا بتایا گیا ہے بارے میں کہ گھر کے اندر کا کس طرح سے پردہ کرنا ہے، اور گھر کے باہر جو ہے وہ، اور رشتوں کے بارے میں بتا دیا اللہ نے کہ کون سے محرم رشتے ہیں، کن سے پردہ ہے اور کن سے پردہ نہیں ہے. ہم اگر دیکھیں غور کریں کہ جو اللہ ہمیں نماز میں حکم دے رہا ہے پردے کا، ستر کے ڈھانپنے کا، وہ کیسے ہمیں حکم نہیں دے گا کہ ہم گھر کے اندر پردہ نہ کریں. تو عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، اور جو چیز ہمارے لیے جتنی اہم ہوتی ہے ہم اس کی اس طرح سے کیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کا نام بھی قرآن میں ایک صرف مریم علیہ السلام ان کا ذکر آتا ہے، مطلب کہ عورت کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا. اور جب پردے کی آیات اتری تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا. انہیں یہ نہیں کہا کہ ہمارا اس ٹائم ہمارا جو باپ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے وہ کیا کہے گا. انہوں نے اطیع اللہ اور اطیع رسول اللہ پر عمل کیا. تو بس یہ چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ معلومہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی قیمتی نصائح فرمائی، اور ایمان کورس کرنے کے بعد آپ کی یہ بات مزید اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کی اہمیت کی طرف، اور یقین ہماری طالبات نے ان نصائح سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنی اسٹوڈنٹ کے کچھ فیڈ بیک لے لیتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے ثانیہ مظہر صاحبہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں. اور یہ وہ اسٹوڈنٹ ہماری جنہوں نے ماشاء اللہ ہمارا کورس پاس کیا اسائنمنٹ کے حوالے سے، اور ان کے برابر ہمیں اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں موصول ہوتی رہی ہیں، اور ان کی شرکت ماشاء اللہ ہمارے کورس میں برابر رہی ہے. تو میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں. ثانیہ مظہر، آپ اپنے خیالات کا اظہار مختصر وقت میں کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سے جب سے یہ سیریز اسٹارٹ ہوئی تو پہلے میرے دماغ میں بہت سارا سوال آپ کی آواز ہم تک کلیئر نہیں ہے، آپ اپنا مائک تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ ہماری مزید طالبات بھی آپ کو سن سکیں.
جب سے میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا اس سے پہلے بھی بہت سارے سوال کیے، میں نے بہت ساری تعریف حاصل کی، لیکن اس کے باوجود میں مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی تھی. اور مطلب ایمانیات کے بارے میں جب سے اسٹارٹ ہوا تو میرا دل بالکل ہی ڈفرینٹ، مطلب مجھے اتنا اندازہ ہی نہیں تھا ہم اتنا مطلب اپنے اندر وہ صفات پا رہے تھے جو شرک تھی. پھر جب سے یہ ایمانیات کی ہم نے سنا تو الحمدللہ سے ہم نے بہت سارا اپنے آپ میں ڈفرینٹ پایا، اور وہ ان عادات سے خود کو بچانے کی کوشش کی کہ ہم ان سے دور رہیں کہ ہم شرک کہیں نہ کر جائیں. اور الحمدللہ سے بہت اچھا مطلب آپ لوگوں نے سکھایا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ نے ہمیں چنا یہ کچھ سیکھنے کو، بہت کچھ سمجھانے کو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دوسری اسٹوڈنٹ جو جہاں پر موجود ہیں سلمہ صاحبہ، آپ سے درخواست کریں گی کہ آپ اپنے الفاظ کچھ اس کورس کے حوالے سے بتائیے. السلام علیکم میم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل آپ کی آواز کلیئر ہے. ماشاء اللہ سے بہت اچھے تمام تر لیکچرز رہے، بہت کچھ سمجھ آیا. جیسے اگر میں واٹ از ایمان کورس کی بات کی جائے تو ہمیں معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا کافی نہیں، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر یقین رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. جیسے اگر ایک مثال دوں کہ مجھے پہلے کورس سے پہلے نہ لگتا تھا کہ جو شرک ہے اس میں یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو میں کسی اور کے ساتھ اگر کمپیئر کرنا شرک ہے، پہلے مجھے یہ لگتا تھا. لیکن کورس میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، شرک کے بہت دوسرے بھی اقسام ہیں. یہ تو صرف خیر میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں ایسی جن کا مجھے کورس میں آنے کا بعد معلوم ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً. اسی کے ساتھ ہماری یہاں پر اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جس میں سے ہم چاہیں گے کہ اگر یہاں پر مریم صاحبہ موجود ہیں تو آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار اس کورس کے حوالے سے کر سکتی ہیں. دو اسٹوڈنٹ اپنے جو ہے رول نمبر کے ساتھ ہیں، آپ لوگ کے بھی مائک انمیوٹ کیے جا رہے ہیں، آپ بھی اپنی رائے اس کورس کے حوالے سے دے سکتی ہیں. غالباً اسٹوڈنٹ کے مائک انمیوٹ نہیں ہوئے تو ہم فیڈ بیک مزید آخر میں بھی لے سکتے ہیں. اور یہاں پر معلم صاحب بھی موجود ہیں تو ہم ان سے چاہیں گے کہ سرٹیفکیٹ سیریمنی کو آگے بڑھاتے ہوئے معلم صاحب مدثر صاحب کچھ ہماری طالبات کے لیے اس کورس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں تاکہ خواتین اس سے استفادہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين.
سب سے پہلے تو سب پارٹیسپینٹس اور سب جو شرکاء تھیں اس کورس کی، وہ سب مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا۔ یقیناً دین اسلام کے اندر جس طرح مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، تو یہ خواتین پر بھی بڑی واضح ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی یہ کام کرنا ہے کہ خود بھی دین کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص ڈیوٹی گھر کے اندر رکھی ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھیک ہے، کہ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول کی حدیث من آیات اللہ والحکمہ پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر جو ہے آپ کرتی رہو، کیونکہ گھر کے اندر جو ہے تربیت کرنا اولاد کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہے، اور اگر وہ قرآن اور حکمت یا قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے اس کا سلسلہ گھر میں جاری رکھیں گی تو یقیناً جو ہے بہتر طریقے سے آنے والی نسل کی تربیت ہو سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں یہ فرماتے ہیں کہ بالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقین بہت جلد جو ہے رحم فرمائے گا ان کے اوپر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مل کے جو ہے یہ جدوجہد کرنی ہے، یعنی سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو کس کام میں؟ وہی جو کہ اس امت کی غرض تاسیس ہے۔ اس امت کو تو اسی مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے جیسے مردوں کے اوپر ہے ویسے عورتوں کے اوپر بھی ہے، اور آج تو خاص طور پہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ویسٹرن تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے اس کے اندر عورت کو خاص طور پہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ یہ فیمنزم کی تحریک جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ عورت کو عورت نہ رہنے دیا جائے، اس کو اپنی فطرت سے ہٹا جائے، اور لیکن جب عورت اپنی فطرت سے ہٹ جائے گی تو پھر خاندان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ ویسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں عورت کو جو ہے وہ میسکولن ٹریٹس جو ہے سکھائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل آپ نے مردوں کی شانہ بشانہ جو ہے وہ آنا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عورت کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ آ کر کام کر سکے، لیکن اسے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس وجہ سے پھر جو خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ویسٹرن تہذیب جو ہے اب تو اس کا مزہ چکھ رہی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اب سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ یہی ایجنڈا جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عالم اسلام میں بھی اس کو جو ہے مسلط کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں پہچانتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی یہ سمجھیں کہ دین ہے کیا، اور دوسروں کو بھی ہم جو ہے سمجھانے کی کیپبلٹی اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ اور اس دین کا جو سارا تصور ہمارے سامنے قرآن مجید کے ذریعے سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آتا ہے، اس میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اوبلیگیشنز لوگوں کو بتائیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس لوگوں کو بتائیں، یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کے ایمان کی تصحیح کریں، کیونکہ ایمان جب تک صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس وقت تک عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ بات واضح کی ہے کہ بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا والوں پر جو ہے فضیلت عطا کی تھی، فضلتکم علی العالمین۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اور پھر ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل لوگ جو ہے بھیجے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا،
جو کہ ان کی طرف آتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی اخلاقی گراوٹ پر اس حد تک گر گئے کہ سر عام وہ شرک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بھول چکے تھے، اور اخلاقی برائیاں، دیگر اخلاقی برائیاں، فحاشی، زنا، یہ بہت زیادہ ان کے معاشرے میں پھیل چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہوا؟ یہ سب اس لیے ہوا، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، یعنی یہ اس لیے ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کے ایمان کے اندر تھوڑا سا رکھنا آ گیا تھا ان کا، جس کی وجہ سے یہ حال ان کا ہو گیا کہ یہ اخلاقی گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی، چھوٹی سی بھی خرابی آ جائے تو کس طریقے سے وہ عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی اس کورس کا مقصد ہے۔ یہ کورس کافی دفعہ جو ہے پیش کیا جا چکا ہے ریوائول کی طرف سے، اور جو استاد امید دانیال ہیں وہ کافی دفعہ پریزنٹ کر چکی ہے، اور یہی مقصد ہے۔ ہم بھی جو مردوں کی طرف بھی جو ہے ہم کافی دفعہ اسے پیش کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان سے متعلق نظریات کی تصحیح۔ آپ دیکھیں کہ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم آگ میں جلیں گے تو صحیح، لیکن گنتی کے چند دن، یعنی اس لحاظ سے وہ ہم سے بہتر تھے۔ ہمارا اس وقت جنرل عقیدہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم تو آگ میں جلنا ہی نہیں ہے، ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں لے جانا ہے۔ تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی، اس طرح کا نظریہ ہوگا، اس طرح کا عقیدہ ہوگا، تو آپ خود امیجن کریں، یعنی تھوڑی سی جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ دور چار کی طرح جو ہے یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، کسی مرد کا یا کسی عورت کا، کہ اس نے تو ہر حال میں جنت جانا ہی ہے، تو خود بتائیں کہ اسے کیا پڑی ہے کہ پھر وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے، اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے اخلاق بہتر کرے۔ اس نے تو کنفرم کیا ہوا کہ میں نے جنت میں جانا ہی ہے۔ تو یہ ایمان کے اندر ایک رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایمان بالآخرت کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، جبکہ اس کے برعکس جو آپ کے سامنے بات آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی کہ تمہیں جو ہے بغیر عمل کے جنت مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بالکل برحق ہے، لیکن یہ اسی کو ملے گی جو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے گا۔ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے بائی ڈیفالٹ نہیں مل جائے گی ایسے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس عقیدے کو، اس نظریے کو واضح کیا ہے۔ اس طریقے سے دیگر جو عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، تفصیلات ان کی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اب دیکھیں کہ ایک عقیدہ جو ہے، ایک نظریہ جو ہے ایمان سے متعلق، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو غلط سمجھیں گے تو ہمارا عمل اور کردار جو ہے برباد ہو کے رہے گا۔ تقدیر پر ایمان ہی آپ دیکھ لیں، اگر یہ سوچ ہماری بن گئی ہے کہ بس تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ امت مسلمہ اس وقت بحث مجموعی جو ہے عقیدہ اپنائے بیٹھی ہے، تو اس کا وہی حال ہوگا۔ کوئی بھی قوم اگر یہ عقیدہ اپنا لیتی ہے، یہ سوچ اپنا لیتی ہے، تو وہی حال ہوگا جو کہ آج ہمارا حال ہے۔ آج ہم زوال کا شکار ہیں، آج تقریباً اب 1.5 بلین سے اوپر ہماری آبادی ہو گئی ہے، لیکن ایک کوئی اچھا سائنٹسٹ ہم پیدا نہیں کر سکتے، ایک کوئی اچھا جو ہے کوئی اسکالر ہم پیدا نہیں کر سکتے، کوئی فلاسفر ہم پیدا نہیں کر رہے، کوئی ایک اچھا لیڈر ہم پیدا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ ایمان بالقدر کی صحیح سمجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دیکھیں ایک جو ہے عقیدے کے اندر جو رکھنا ہے یا کمی ہے یا کجی ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے عمل اور کردار، انفرادی عمل اور کردار اور اجتماعی جو عمل ہے وہ کردار کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ایمان سے متعلق دیگر مباحث جو ہے اس کی صحیح سمجھ ہم حاصل کریں، تبھی جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ اوبلیگیشنز، وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں جو قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ سورہ نور کو آپ دیکھ لیں، سورہ نور جو ہے خاص طور پہ جو خواتین کے لیے بڑی اہم صورت ہے، اور اس کے اندر بڑے تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں۔ اصل اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے اور زنا سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔
یعنی پوری سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک پالیسی فریم ورک جو ہے وہ نازل کر دیا ہے سورہ نور کی صورت. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں سارے احکامات بیان کیے گئے. عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو رد بصر کا حکم ہے، عورت کو رد بصر بھی کرنا ہے، اپنے جسم کو بھی ڈھانپنا ہے. تو یہ سب بڑی تفصیلی احکامات ہیں. پھر یہاں تک بھی بتایا گیا کہ آپ نے کیسے جو ہے انٹریکٹ کرنا ہے آپس میں، گریٹر فیملی کے اندر کیسے رہنا ہے. اگر کوئی ملنے کے لیے آتا ہے گھر میں تو اسے کیا کرنا ہے، گھر کے سامنے جو ہے دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا بلکہ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، 3 دفعہ دستک دینی ہے، اگر کوئی اندر سے جواب نہ آئے تو چلے جانا ہے. یہ سب پروٹیکشن رکھی گئی ہے کہ کہیں جو ہے مرد کی غیر موجودگی میں کوئی نامحرم عورت اور مرد کا جو ہے آپس میں انٹریکشن نہ ہو جائے، جو کہ بیسیکلی زنا کے حوالے سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے. تو یعنی ایک ڈیٹیل فریم ورک دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا اور بڑی تفصیل سے پھر وہ جو ہے اس کانسیپٹ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نور جس سے ملے گا وہی جو ہے ان احکامات کو جان سکے گا. اور نور 2 قسم کے ہیں، ایک باطنی نور ہے اور ایک خارجی نور ہے. باطنی نور کی پوری کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو یہ فطرت عطا کرتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اس فطرت کا ایک طرح سے کنٹینر ہے. اور اس کی مثال جو ہے ایک مصباح کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک توک میں پڑا ہوا ہے، ایک دیا ہے ایک توک میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے قندیل ہے جیسے کہ لالٹین ہوتا ہے. تو بتایا کہ اگر آپ کا دل جو ہے اس کا شیشہ صاف نہیں ہے اور اس کا جو اگر وہ صاف ہے، اس کے اندر جو فطرت سلیم ہے، اور پھر جو خارجی نور ہے جو کہ قرآن و سنت ہے، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر نور پر نور ہو جاتا ہے، نور علی نور. تو پھر یہ جو ہے نور ہدایت جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ ان احکامات کو سمجھ پاتا ہے. تو اس لیے ایمان کی بنیادوں کو سمجھنا اور اس کے بارے سے کلیئرٹی لے کے آنا یہ بہت ضروری ہے اپنے لیے بھی، کہ اگر آپ احکامات کو صحیح طریقے سے اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو اسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں کہ پہلے ایمان کی دعوت دیں تاکہ ان کے دل تیار ہوں، اور اس کے بعد پھر اوبلیگیشنز کی دعوت دیں. شروع اگر آپ اوبلیگیشن سے کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا کسی بھی شخصیت کے اوپر، کیونکہ وہ الٹا پیالے کی طرح ہے کہ اس کو اب جو مرضی اس کے اوپر ڈال دیں اس کے اندر وہ جانے والا نہیں ہے. تو اس لیے ایمان سے متعلق جو باحث ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے اور دوسروں کی بھی جو بھی کنفیوز ان کو دور کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اوبلیگیشنز جب پیش کی جائیں گی تو ان کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اپنے دل میں اتارنا آسان ہو جائے گا. تو یہی حکمت ہے. اس لیے جو ہے ایمانیات کا جو کورس وہ پہلے رکھا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے اوبلیگیشنز کا ہی کورس ہوتا ہے. فرائض و منہج کے اوپر ہم کورس کراتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی آفر ہوگا ابھی انشاءاللہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے اوبلیگیشنز کے اوپر. تو بہرحال یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے جیسے کہ ذکر میں نے کیا کہ وہ تو خاص طور پہ اس حوالے سے بہت مشکل زمانہ ہے کہ ایمان سے متعلق دیگر کنفیوژ پیدا کر دی گئی ہیں. ہر طرح کی کنفیوژ آج معاشرے میں موجود ہیں، اور پھر اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو بھی صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جاتا، ان کے بارے میں بھی بہت سی کنفیوژ پیدا کر دی گئی ہیں. خود مسلمانوں کے اندر ایسے علماء سو موجود ہیں جو کہ غلط انٹرپریٹیشنز پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. تو ان سب کنفیوژنز کو ہم دور کرنا ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ لے کے آنی ہے، ایمان سے متعلق بھی اور پھر اوبلیگیشن سے متعلق بھی. تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے انشاءاللہ ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. میں یہیں پر ہی اس نوٹ پہ اختتام کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، اس کورس کو اٹینڈ کرنا اور اس سے سیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم کی وجہ سے ہے. یقیناً اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم دین کی طرف اگر آتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے اس کی طرف آتا ہے اور ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. ورنہ یہاں پہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ دین کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. متفق علیہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو آپ کے دل میں یہ جو ایک طلب ہے کہ آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کورس میں اسی مقصد کے لیے آپ نے جوائن کیا اور اس سے سیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہے جو آپ کے اوپر ہوا ہے. اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں یہ وعدہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تمہیں مزید اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ہو تو باقی سب نعمتیں جو ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شکر باللسان ہے اور ایک شکر بالجوارح۔ شکر باللسان تو ہر بندہ تو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، بس آپ بھی یہ بات سن کے شاید آپ کی زبان پہ بھی الکلمات آ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کورس سے سیکھ سکے۔ لیکن اصل شکر جو ہے وہ شکر بالجوارح ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے اپنے اعمال کو پھر دین کے مطابق لے کر آئے۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا کی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم ان تصورات کو جو ہم نے سمجھے ہیں، ان کانسیپٹ کو جو ہم نے سمجھے ہیں، خود بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، یہی اس کا اصل شکر ہے۔ اور ظاہر بات ہے شکر کے مقابلے میں پھر کفر ہے، کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اس سے اپنی زندگیاں تبدیل نہ کریں۔ یہ جو بھی ہمیں انفارمیشن ملی بس ہم یہیں تک اسے رکھیں اور اپنے کردار کی اور عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ پھر یہ کفران نعمت ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو بس یہی اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب لوگوں کا اس کورس کے ذریعے سے سیکھنا اور سکھانا یہ سب قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے آپ نے بہت ہی بہترین باتیں فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہی میں معلمہ سے دوبارہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو کمنگ کورس ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر دیں، اور ساتھ ہی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس کورس میں خصوصی امتیازی حیثیت حاصل کی ہے، ان اسٹوڈنٹ کا نام بھی اگر معلمہ اس کو اناؤنس کر دیں تو ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی۔ جی سسٹرز، اگلا ہمارا جو نیکسٹ کورس ہوگا وہ اس کا یہ جو کورس ہم نے کیا واٹ از ایمان، یہ فرسٹ پارٹ تھا، اور انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا واٹ از دین، کہ دین کیا ہے۔ اس کے اندر ہم ہمارے جو دینی فرائض ہیں، دینی ذمہ داری ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہدایت پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو وہ آپ کی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر نمل، آپ آگے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے جو اسٹوڈنٹس جن کے سرٹیفکیٹس ہیں، جو پاس ڈسٹنکشن یا اٹینڈنس والی ہیں، ان کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی معلمہ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کورس میں ہمارے ساتھ تقریباً 10 سے زائد طالبات شریک رہیں، وہ طالبات جنہوں نے ہمیں اپنے مکمل اسائنمنٹ جمع کروائے اور اس کے ساتھ ہی ان کے کوئز ہمیں موصول ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ طالبات بھی ہمارے ساتھ تھیں جو اپنی مصروفیت کی بنا پر اسائنمنٹ نہیں کر سکیں، لیکن وہ اس کورس میں سننے کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ شریک رہیں اور ان کا فیڈ بیک ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہا، جس میں یہ بات ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث تھی کہ اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ ہم نے اس طرح سے ایمان کو پہلی دفعہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ بس ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، لیکن ایمان کو جو چیزیں ہمارے نقصان پہنچا رہی ہیں وہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یا ایک شعوری اور غیر شعوری ایمان میں امتیاز ہم نے اس کورس کے ذریعے سیکھا۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ کا جو اوور آل فیڈ بیک تھا وہ ہمیں اس حوالے سے موصول ہوا، جو کہ اصل ہمارے اس کورس کا مقصد تھا۔ تو اس کورس میں سب سے پہلے میں ان طالبات کا نام لینا چاہوں گی جنہوں نے اس کورس میں امتیازی جو ہے حیثیت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ہماری اسٹوڈنٹ ہے راحلہ صاحبہ، جو کہ ماشاءاللہ مسلسل اس کورس میں حاضر بھی رہیں اور ان کے وقت پر ہمیں اسائنمنٹ موصول ہوئے اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس کورس کو اٹینڈ کیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو راحلہ صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی دمرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور اس کورس میں ان کے بھی اسائنمنٹ ہمیں
ٹائم ٹو ٹائم موصول ہوتے رہے، ان کی حاضری مکمل طور پہ رہی، اور اس کے ساتھ ہی کوئز میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے نمبر جو ہے حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں مہوش صاحبہ، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی ویلنگ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی اچھے انداز سے اسائنمنٹ کیے، باوجود اس کے کہ ان کے کچھ اسفار بھی بیچ میں رہے، لیکن انہوں نے اس کورس کو چھوڑا نہیں، اور آخر ٹائم تک جب اس کی لاسٹ ڈیٹ چلتی رہی، جب تک ان کے اسائنمنٹ ہمیں ملتے رہے، تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے اس کورس کو مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے مریم بی بی، جو کہ بہت ہی اچھے انداز سے ان کے اسائنمنٹ، ایک تفصیلی اسائنمنٹ ہوتے تھے، اور انداز ان کا فیڈ بیک بھی ہر اسائنمنٹ کے ساتھ ملتا تھا، ان کے سوالات ہوتے تھے، اس کے ساتھ ہی ان کی اس پورے کورس میں مکمل طور پہ حاضری بھی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن ان کا بھی امبر شہزادی صاحبہ، ان کی بھی اسائنمنٹ ہمیں الحمدللہ بہت ہی ٹائم سے ملتے رہے، اور اس کورس میں جس طریقے سے ان کے سوالات آتے تھے اور کلاس میں ان کی شرکت ہوتی تھی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ان کو اس کورس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھیں جن کو امتیازی حیثیت اس پورے کورس میں حاصل تھی، ان کے اسائنمنٹ نمبر کی وجہ سے، ان کی کوئز کی وجہ سے، ان کی کلاس میں حاضری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ اس کورس کے اندر سرٹیفکیٹ حاصل کر پائی ہیں، جیسے کہ ثانیہ مظہر صاحبہ ہیں، ثنا جمیل صاحبہ ہیں، سلمہ صاحبہ ہیں، نور فاطمہ صاحبہ ہیں، مریم ساجد اور لیزا فاطمہ، اس کے ساتھ ہی عائشہ وحید صاحبہ، یہ ہماری وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو ماشاءاللہ مسلسل ہمارے کورس سے جڑی رہی ہیں، اور ان کے اسائنمنٹ، ان کی حاضری ہمیں موصول ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری معلمہ وہ طالبات تھیں جو اس کورس کے اندر ہماری سرٹیفکیٹ کی اہل قرار پائی ہیں۔ اس کے ماشاءاللہ، ساتھ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ آگے بڑھیں۔ جی، تو اس کے حوالے سے یہاں بہت ساری اسٹوڈنٹ ہیں جو بات بھی کرنا یقیناً چاہ رہی ہوں گی، تو کچھ کمی کے باعث اگر ہم چاہیں تو کچھ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک لے سکتے ہیں، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹ کا جنہوں نے امتیازی حیثیت حاصل کی ہے، اور ہم ان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس کورس میں اپنے سیکھنے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی، اور ایک داعیہ کا کردار اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں کس طریقے سے ادا کیا۔ تو اگر اس بارے میں کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں، اپنا کچھ بتانا چاہیں، تو ہم ان کو ضرور دعوت دیتے ہیں۔ جی، آپ اسٹوڈنٹ میں سے جو بات کرنا چاہتی ہیں اپنا ہینڈ ریز کر دیں، ان کا مائک ان میوٹ کر دیا جائے گا۔ جی راحلہ صاحبہ، آپ کا مائک ان میوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کچھ بتائیے اپنے، ماشاءاللہ آپ نے امتیازی حیثیت حاصل کی اس کورس میں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے بہت اچھا اس کورس کو چلایا اور مکمل اس کو کیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مطلب جو چیزیں عام حالات میں ہم اگنور کیے جاتے ہیں اور ان کو بالکل ہلکا لیتے ہیں، اس میں آپ نے اس کورس کے تھرو اس کو بہت ایکسپلین کیا کہ ہر اسلام میں ہر مطلب چھوٹی چیز کی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے یہ کہ مطلب عورت کا کام یہ کہ مطلب وہ دین سیکھے بھی سکھائے اپنے گھر والوں کو۔ تو اس سے مطلب مجھ میں یہ چینج آیا کہ میں نے پہلے تو اس کو خود سیکھا اور پڑھا، پھر ساتھ میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو بٹھا کے ان کو سکھایا۔ تو اس کے لیے بھی مطلب کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے کہ ہمیں علم آیا تو ہم نے آگے کیا، اور اس کا بھی مطلب یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہو گیا کہ آپ نے ہمیں سکھایا اور ہم نے آگے کر دیا۔ تو یہ بھی مطلب ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اور بہت بہت شکریہ ایسے کورسز بنانے کا جو مطلب فری آف کاسٹ بھی ہیں، اور ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ بالکل الحمدللہ، اس پورے دا ریوائول میں جتنی بھی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم معلم صاحب، مدثر صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بہت ہی آسانی تک
آپ لوگ تک یہ کورس فارورڈ کر پاتے ہیں، اور یہ ہماری معلمہ کی شفقت ہے کہ یہ کورس ہمارے یہاں دا ریوائول کے تحت جس انداز میں کروایا جاتا ہے، تقریباً سال میں 2 سے 3 دفعہ خواتین کے لیے کروایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہر بار ہماری پرانی اسٹوڈنٹ تو شریک ہوتی ہی ہیں، اور ہر سال اس میں کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی شریک ہوتے ہیں. اور یہ معلمہ کا پڑھانے کا انداز، ان کی ایک شفقت ہے کہ جب وہ یہ کورس اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اسٹارٹ سے پہلے ہی ہمارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کورس کب شروع ہوگا، ہم کب سیکھیں گے، معلمہ کا اگلا سیشن کب ہے. تو یقیناً یہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے، ان کی بات میں ایک تاثیر ہے کہ جتنی دفعہ بھی یہ کورس شروع ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک ایمان ہمارا ایک نئے سرے سے تازہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بالکل اس میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے اور اس کورس کی کامیابی یہ معلمہ کی محنت ہے، ان کی شفقت ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے ان کی محنت کو، اور جس انداز سے وہ اپنی تمام اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتی ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتی ہیں، جو اس کورس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ طالبات بے انتہا مصروف ہونے کے باوجود بھی اس کورس کو چھوڑتی نہیں ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم جو بھی اس کورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہیں. تو اس کے لیے تو ہم بالکل معلمہ کے شکر گزار ہیں. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون. جی آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آپ سب اسٹوڈینٹس ریگولر رہیں، اور یہ کورس جو ہے وہ آپ کی وجہ سے چلتا رہا، اور آپ کی وجہ سے اس کورس کو ہم کمپلیٹ کر سکے، اور آپ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ریگولر رہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے چنا ایسے آپ کو بھی چنا. جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کو بھی چنا ہے، جو سیکھنے والے ہیں ان کو بھی چنا اللہ تعالیٰ نے. ورنہ دیکھا جائے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پہ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو خاص اس کے لیے قبول فرمایا، اور آپ ساتھ میں آپ ریگولر رہی. اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ آپ نے یہ کورس سیکھا اور پھر آپ سکھا بھی رہی ہیں. اور اسپیشلی میں سسٹر نمل جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بر وقت انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہمارے کاموں کو بہت آسان بنایا. ایک ٹائم پر ایک معلمہ ہیں ماشاءاللہ بہترین، ایک داعیہ ہیں، اور ایک ٹائم پر بہت سے کاموں کو بخوبی اور احسن طریقے سے سر انجام دیتی تھی. تو ان کا بھی میں اسپیشلی بہت جزاک اللہ خیر شکر گزار ہوں، اور آپ تمام اسٹوڈینٹس کا بھی. جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ کو لے لیتے ہیں جن کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ خود ہمارے کورس سے منسلک بھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے وہ اپنی ایک اکیڈمی کو بھی رن کر رہی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ثنا تسلیم صاحبہ اس کورس میں بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت ہی اچھا انداز ہے ان کا بیان کرنے کا. تو میں چاہوں گی کہ چند الفاظ آپ اس کورس کے حوالے سے ضرور بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اور اس کو آپ کیسے آگے فارورڈ کر رہی ہیں. السلام علیکم. نمل آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ثنا صاحبہ آپ کی آواز کلیئر ہے. جی الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور معلمہ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں میرا تو یہ کورس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت کچھ مجھے بھی ایمان کے حوالے سے پتہ تھا، لیکن جس طرح جو ہے وہ معلمہ نے ہر چیز کو بہت اچھے سے سمجھایا، اور اس کو ہمیں جو ہے نا اسٹیپ بلینڈر ہم نے سیکھا کہ کیسے ایمان بالآخرہ ہونا چاہیے، اور کس طرح پھر ہم شرک کو سمجھے ہیں اس کورس میں. مطلب ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز سیکھی، اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا، اور لوگوں کو واقعی میں ہر چیز کلیئر سمجھ میں آئی. کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے نا کہ ہمارے اندر ہمارا جو ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہمیں جو شفاعت کا سب سے بڑا جو انہوں نے بہت اچھے الفاظوں میں ہمارا جو عقیدہ شفاعت کے بارے میں انہوں نے ہمیں سمجھایا، یہ بہت اچھا طریقہ تھا. کیونکہ یہ آج کل کے دور میں ہماری، جس طرح ابھی مدثر سر نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کا درست ہونا. آج ہماری قوم پہ جو زوال ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ جو ہے وہ آج ہم جو ہے ہمارا عقیدہ شفاعت درست نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں لیکن ہماری شفاعت ہو جائے گی کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں، لیکن ہم وہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ایز این امتی ہماری کیا ذمہ داری ہے
اور ہمیں جو نبی ہمارے اس پہ ڈال کے چلے گئے کندھوں پر، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس چیز کو ہمیں ہی آگے لے کے چلنا ہے. تو بہت بہترین کورس تھا، بہت اچھا سیکھا. سیکنڈ ٹائم ہوگا جب بھی میں جوائن کروں گی، بہت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. میں خود بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ کورسز کرتی رہوں، کہیں نہ کہیں سے علم سمیٹا جا سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے. تو واقعی یہ بہت بڑے فضل کی بات تھی کہ نمل نے مجھے اپرچونٹی دی اور میں نے یہ کورس کیا اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. لاسٹ کے کچھ اسائنمنٹ رہ گئے تھے کیونکہ اب میری اپنی اکیڈمی ہے، وہاں پہ میں بھی لیکچر دیتی ہوں. تو بس پھر بھی میں بہت شکر گزار ہوں ریوائول انسٹیٹیوٹ کی، نمل کی، مولمہ کی، کہ بہت کچھ اور بہت مختصر سے وقفے میں بہت بڑا ایک معلومات کا خزانہ تھا جس سے ہم سب اسٹوڈینٹس مستفید ہو سکے. اور انشاءاللہ میری بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں بچوں کو، اپنی فرینڈس کو، ان سب کو اس بارے میں بتاؤں، اور میں نے اس کو آگے بھی فارورڈ کیا. خاص کر یہ ایمان بالآخرہ جو تھا اور ایمان باللہ جو ہے، اللہ کے اوپر ایمان، یہ بہت بیسک اس میں کانسیپٹ سمجھائے گئے تھے، وہ میں نے آگے بھی لوگوں کو سمجھائے اور بہت اچھا رزلٹ ملا. تو الحمدللہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. اور بہت اچھا کورس تھا. امید ہے کہ اس طرح آگے بھی آتے رہیں گے اور ہم سب مستفید ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اپنی اکیڈمی بھی رن کر رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ مزید اپنے اسٹوڈنٹ تک بھی اسی انداز میں، بلکہ اس سے کہیں بہتر انداز میں آگے فارورڈ کریں گی. کہنے کو اور سننے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہ ٹائم ختم نہ ہو اور ہم آپ لوگ کو سنتے ہی رہیں، لیکن چونکہ وقت کی ہماری یہاں کمٹمنٹ ہے اور آج کچھ نیٹ کا ایشو رہا، تو مزید ہم انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے ہمیں جو ہے رائٹ میں بھی فیڈ بیک مل رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جن کے ہم ابھی یہاں نام نہیں لے سکے، وہ قطعی طور پہ پریشان نہ ہو، وہ ہماری لسٹ میں، ہماری اسٹوڈنٹ لسٹ میں موجود ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اقرا صاحبہ ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے ہر کورس میں رہتی ہیں اور بہت ہی ویلنگ انداز سے ان کا پارٹیسپیٹ رہتا ہے. اور ایسی کئی بہت ساری اسٹوڈنٹ ہیں کہ اگر ہم ان کے نام اور ان کے بارے میں بتانا چاہیں، ان کی مصروفیت کے بارے میں، اور اس کے بعد بھی وہ جس طریقے سے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ بحیثیت خواتین ایک بہت بڑی ان کی ذمہ داری بھی ہے. اور اس کے لیے بس جیسے معلم صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ سب سلیکٹڈ لوگ ہیں، تو اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اگر معلمہ آپ کی اجازت ہو تو ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہوئے اختتامی کلمات کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جی ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. آج ذرا لیٹ شروع ہوئی کلاس، معذرت آپ سب سے، بس نیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا. جی بالکل. جو اسٹوڈنٹ ہماری پرانی، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سب سے زیادہ جو ٹائم کمٹمنٹ پہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ 10 بجے ہمارے سیشن اسٹارٹ ہوگی، 11 بجے ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج کچھ نیٹ کا ایشو رہا تو ہم مزید آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا تو اس کو آگے فارورڈ کریں گے. اور اب صرف آگے فارورڈ نہیں کرنا بلکہ دین میں اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو جوڑنا ہے. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود سیکھنا ہے اور خود ہی عالم بن کے بیٹھنا ہے، بلکہ ہم نے بحیثیت معاشرے میں خواتین اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے کورسز کی جتنی بھی اپڈیٹ ہوگی، دا ریوائول کے جو وومین گروپ ہے ہمارا، آپ سب اس کو جوائن کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارا فیس بک پیج جو کہ آپ سب جانتی ہیں، آپ اس پہ بھی ہمارے کورسز کی اور جو مرد حضرات کی طرف سے وہاں پر جو لیکچر وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریوائول کی ویب سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو تمام جتنی بھی ہماری معلومات ہے کورسز کے حوالے سے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ سیکھا اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں احسن طریقے سے قبول فرمائے. اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا اسألک توبة نصوح قبل الموت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.